آیت نمبر ہے جی ہمارے سامنے 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا دی ہم نے، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، وقفینا اور بھیجے ہم نے من بعدہ بعد اس کے بالرسل کئی رسول، وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو البینات واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور قوت دی ہم نے اسے بروح القدس ساتھ روح القدس کے، افکلما کیا پھر جب بھی، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بما ساتھ اس کے جو، لا نہیں، تہوا چاہتے تھے، انفسکم نفس تمہارے، کیا کیا پھر تم نے، استکبرتم تکبر کیا تم نے، فَفَرِيقًا تو ایک گروہ کو، کذبتم جھٹلایا تم نے، وَفَرِيقًا اور ایک گروہ کو، تَقْتُلُونَ تم قتل کرتے رہے۔ اس آیت میں یہ بتایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے، مطلب جن میں کوئی گیپ نہ ہو، ون آفٹر دا ادر۔ اور ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلے معجزے دیے، اور پاک روح جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہیں، روح القدس بھی کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے ہم نے ان کو قوت دی۔ پھر کیا جب کوئی رسول تمہارے پاس وہ حکم لائے جس کو تمہارا دل نہ چاہے تو تم تکبر کرنا شروع کر دو۔ پھر ایک گروہ کو تم جھٹلانے لگے اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔ یہ قفینا جو ہے ہم نے پے در پے بھیجا، قاف فا اور واو، قاف فا اور واو جو ہے اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پے در پے مطلب مسلسل بھیجنا، یکے بعد دیگرے بھی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ حمزہ یا دال سے، ٹھیک ہے جی، ہم نے اس کی تائید کی، تائید مطلب ہم نے اس کو پاور اپ کیا، ہم نے اس کو کیا، قوت دی، تقویت دی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دل کو تقویت عطا فرمائے، تو قوت دی گئی ان کو۔ قدس جی، قاف دال اور سین سے ہے، اور قدس آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی، جیسے مقدس بھی ہم بولتے ہیں تو ہولی ہونا، پاک ہونا، اور یہاں مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو بے روح القدس کے نام سے ان کو مخاطب کیا گیا ہے، یہاں پہ اس طرح سے ان کا نام لیا گیا۔ پھر کلما ہے آپ کے سامنے، کیا پھر آفا کلما، یہاں تو پھر وہ سوالیہ انداز میں آ گیا، تو اگر آپ کلما اکیلا دیکھیں گے تو اس میں جب کبھی، جس وقت، اکثر کے معنی میں بھی یہ آتا ہے۔ پھر آپ کے سامنے ہے تہوا، تہوا، اور یہ ہا واو اور یا سے ہے، اور یہ مطلب کہ اس میں آپ آسان لفظوں میں لے کے آئیں کہ خواہش کرنا اور کسی چیز کو چاہنا، تو اس کے لیے جو ہے وہ تہوا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جو بنی اسرائیل کے اس جو سلوک کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ گزشتہ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مطلب تورات دی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا دین تورات کے ذریعے قائم رہا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تعلیم و ترویج ہوتی رہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ون آفٹر دا ادر رسول آتے رہے، اور ان سب کے بعد ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کو عیسیٰ ابن مریم کہہ کے اکثر خطاب کیا جاتا ہے قرآن میں، یا ذکر آتا ہے ان کا، نبوت کی انہیں کھلی دلیلیں دے کر جو ہے وہ بھیجا گیا، اور روح القدس کے ساتھ ان کی تائید کی گئی۔ دیکھیں جب بھی انبیاء کرام آتے ہیں وہ ہمیشہ حق پر مبنی میسج لے کے آتے ہیں، اور جو بھی ان کے پاس معجزات ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ان کو جو ہے تائید کی گئی، ان کو قوت دی گئی، جو بھی ان کے معجزات تھے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ان کی مدد فرمائی تھی۔ یہ پوائنٹ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ کلیئر رہنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی جو کھلی دلیلیں دی گئیں وہ مطلب
اس کی کافی ہمیں اگزامپلس ملتی ہیں کہ مردوں کو بحکم خدا زندہ کر دینا، بیماروں کو تندرست کر دینا. ایک بندہ بیمار ہے، لٹرلی وہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی ان کو مطلب ان کی تائید کی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو کہ وہ بیماروں کو تندرست کر دیا کرتے تھے. یہ ہوتا بِإِذْنِ اللہ ہی تھا، اللہ کے کرم، اللہ کی اذن کے ساتھ ہی ہوتا تھا. اور پھر جو برس زدہ جن کو باقاعدہ مارکس ہوتے ہیں ایسے جن کے چہروں پہ یا باڈی پہ جو برس کے نشان ہوتے ہیں ان کو شفا یاب کر دیتے تھے. اور اندھے جو کہ بلائنڈ ہیں، ان کو نظر نہیں آتا تو وہ لائک دیکھنے لگ جاتے تھے، ان کو بینائی مل جایا کرتی تھی. اس طرح سے مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو اللہ کے اذن سے وہ اڑنے لگتا تھا. اس سے تمام بنی اسرائیل میں ایک کھلبلی سی مچ گئی، اور بنی اسرائیل نے اپنی جو ازل سے ان کی جو ایک نیچر تھی بدبختی والی، انہوں نے کیا کیا کہ کوئی رسول ایسا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جو کہ ان کی بالکل ان کی خواہشات کے خلاف ہو، ان کی امیجنیشن، ان کے ایکسپیکٹیشن سے بھی آگے کی بات ہو. تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے پھر منہ پھیر لیا. مطلب جٹلانا کیا ہوتا ہے کہ اب آپ ایک چیز کو اٹینشن ہی نہیں دے رہے ہیں، مطلب آپ سے وہ ہضم ہی نہیں ہو رہی، ڈائجسٹ نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کیا ریئیکٹ کیا ہے اس کے اوپر کہ انہوں نے منہ پھیر لیا اور انہوں نے جٹلایا، اور پھر جو ہے انبیاء کرام کی کیا ہے ناقدری کی. اب ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. یہ ہم نے اس کا خلاصہ دیکھا تھا، ہم اسے چنکس میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اب اپنی آیا نمبر 87 کو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. اگر یہ اتنا والا پورشن آپ دیکھیں وَلَقَدْ سے لے کے الکتابہ کا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کیا ذکر فرمایا؟ اپنے انعامات کا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مقدس کیا؟ تورات عطا فرمائی. اور اس میں اگر آپ جو ہے آیا نمبر 44 کا ریفرنس آپ کو ملے گا. یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت ہے اور روشنی تھی، ہدایت اور روشنی تھی. اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے جو بھی فرما بردار انبیاء ہیں، اللہ والے ہیں، علماء ہیں، ان لوگوں کے لیے فیصلے کرتے تھے جو یہودی بنے، اس لیے کہ انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں. یہ سورۃ المائدہ آیا نمبر 44 ہے. اب جو ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس میں بتایا گیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو رسول بھیجے مسلسل وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں آیا نمبر 44 میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے کیا کیا؟ اسے جٹلایا، اور ہم نے ان کے بعد کو بعد کے پیچھے چلتا کیا اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا. سو اس قوم کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور کون کون سے پیغمبر بھیجے تھے. تو ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جن پیغمبروں کے نام قرآن حکیم میں آئے ہیں ان میں سیدنا ہارون علیہ السلام ہیں جو کہ ان کے بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور سیدنا ذوالکفل کا ریفرنس ملتا ہے، سیدنا الیاس رضی اللہ عنہ کا، سیدنا الیسع علیہ السلام کا، سیدنا داود علیہ السلام کا، سیدنا سلیمان، سیدنا زکریا، سیدنا یونس اور سیدنا عزیر، سیدنا عیسیٰ، سیدنا یحییٰ علیہ السلام. ان سب کا تذکرہ جو ہے ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ یہ سارے جو ہے وہ انبیاء کرام آئے تھے. پھر اگلے پورشن کی طرف جائیے، وہ آتینا، اور دی ہم نے عیسی ابن مریم البینات. کیا دی ہیں؟ البینات، واضح نشانیاں. کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو مسلسل ایک قوم کی ہدایت ریکوائرڈ تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فرض دیکھے کیسے ادا کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے کہ مسلسل پیغمبر بھیجے،
حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اور انہیں واضح نشانیاں بھی عطا فرمائیں۔ اور وہ نشانیاں کیا تھیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے، مٹی کا جو پتلا بنا کر اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا، اور وہ یہ تک بتا دیتے تھے کہ کیا کھا کر آئے ہو اور کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو، مطلب یہ آپ نے کیا کھایا ہے اور کیا سٹور کیا ہے اپنے گھر میں آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیسے ہوتا تھا، ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں اس کا ریفرنس ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ کیا ہے جی کہ وہ بنی اسرائیل کی جانب سے رسول ہوگا، ان کی طرف رسول ہوگا، بلا شبہ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ وہ فرماتے تھے اور میں یقیناً تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو جو بورن بلائنڈ ہوتا ہے اور جو کوڑی ہوتا ہے جس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ جو ہے وہ چیزوں کو طریقے سے کر سکے، اس کو بھی میں ٹھیک کر دیتا ہوں جس میں کیپیسٹی نہیں ہے، انیبل ہے، اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں تم کیا کھاتے ہو اور تم پھر اپنے گھروں میں آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے کیا چیز سٹور کرتے ہو، اور بلا شبہ اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اچھا، اس میں سب کچھ جو ہے ریکوائرڈ کیا ہے؟ ریکوائرڈ ہدایت ہے۔ یہ سارے کے سارے معجزات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس چیز کی گواہی ہوتے ہیں کہ رب ایک ہی معبود ہے جو اس کائنات کا سسٹم چلا رہا ہے، اور یہ معجزات بھی اس لیے پرووائڈ کیے جاتی ہیں کہ دنیا جو ہے ان کے اوپر ان کو مانے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی کو دیکھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور قوت دی ہم نے ساتھ روح القدس کے۔ تو روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، القدس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اور اگر آپ کمپلیٹ میننگ دیکھیں تو روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور روح القدس سے مراد وہ ایمان ہے جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو قوت اور استقامت عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ یہاں قوت کی بات ہمارے سامنے آئی، مطلب کس طرح سے انہیں قوت دی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ روح القدس سے مراد وہ نام ہے جن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ روح جو سیدنا مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو روح ہے ان کے حوالے سے اگر ہم بات دیکھیں تو اس کے بارے میں ہمیں جو ڈیٹیلز ملتے ہیں کہ سب سے پہلے جو انہیں کتاب عطا فرمائی گئی وہ انجیل تھی، انہیں انجیل عطا کی گئی تھی، اور ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، تو پھر کیا کیا تم لوگوں نے؟ استکبرتم، تکبر کیا تم نے۔ کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لائے جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم کیا کرتے تھے؟ تم تکبر کرتے تھے۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو یہ انکار تمہاری طبیعتوں میں ہے، مطلب ان کی طبیعتوں میں یہ انکار تھا کہ وہ بائی ڈیفالٹ ہی صرف انکار، نافرمانی، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی اگینسٹ کچھ اور کر لینا۔ یہ ہم سارا بہت ڈیپلی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل کی طبیعت کیا تھی، ان کے نیچر کیا تھی، وہ کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے حکم کیا ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے، کیسے کیسے انہوں نے ناشکری کی ہے، کیسے کیسے انہوں نے نافرمانی کی ہے، کیسے کیسے انہوں نے گائے پہ سوال اٹھائے ہیں ون آفٹر دا ادر کہ کرنی نہ پڑے ذبح، تو من و سلوہ کو چھوڑ کے دنیاوی چیزیں ہونے چاہیے تھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی پانی کے لیے، دوبارہ چشمے پھوٹے، لائک ان کے جو بیسک نیڈز ہیں
उनके शेल्टर, उनकी फूड, हर चीज़ को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनके लिए प्रोवाइड किया। मकसद ये क्या था कि अल्लाह से जुड़े, अल्लाह को एक खालिक माने, एक मालिक माने, पर वो नहीं मानते थे। अब ये उनकी नेचर में बसी हुई चीज़ थी कि उन्होंने नहीं मान के देना कि जो मैसेज आया हुआ है अल्लाह की तरफ से, तो नहीं, उनका जो ईमान ना लाना ना उनकी तबीयत में रचा बसा था। उनकी तबीयत की स्पेशलिटी समझना ये थी। तो जो उनके दिल नहीं चाहते थे वो ईमान था। जो दिल उनका नहीं मानता था ना करने को कि ये करने वाली बात है, वो था ईमान, जिसपे वो नहीं होते थे एग्री। और जो उनको करने को दिल चाहता था वो शहवात थी, वो ख्वाहिशात थी, वो डिजायर थी, वो विशेस थी, विशफुल थिंकिंग थी। इस्तकबर तुम, क्या किया तुमने अल्लाह की तरफ से जो कुछ आया उस पर ईमान लाने और उसकी इत्तबा करने से क्या किया है? तकब्बुर किया है। अब उनका क्या रवैया था? जब भी कोई रसूल उनकी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कोई चीज लेकर आया तो उन्होंने उसके मुकाबले में सरकशी की है। सिर्फ सरकशी ही नहीं की, रसूलों को जुटलाया भी है, रसूलों में से कईयों को कत्ल कर डाला। और इस सारे रवैये, इस सारे एटीट्यूड की वजह क्या थी? इसलिए कि रसूलों की जो भी टीचिंग्स थी, जो उनकी तालीमात थी, जो भी रसूल आते थे उनकी जो भी तालीमात, जो भी टीचिंग्स थी, वो इनकी डिजायर से टकराती थी ना। हुक्म आता था अल्लाह की तरफ से ये करना है, वो नबी ने आपके सामने बयान कर दिया, और आप तब कब नहीं आप उसको मानते? जब आपका दिल नहीं करता। और ये दिल ना करना ही तो बेसिक वो बुराई है जिसके बाद आप नफ्स के पीछे लग जाते हैं। शैतान से तो फिर आप इस्तिआज़ा करके और अज़कार करके जो है अपने आप को बचा सकते हैं। ये नफ्स के साथ जो जंग है वो तो बहुत बड़ी जंग है, जिसके साथ हम हर वक्त उस फेज में होते हैं। तो ये लोग इनको अपनी नफसानी ख्वाहिशात ज्यादा अजीज थी, इसी वजह से ये रसूलों की दी हुई तालीमात को नहीं मानते थे। रसूलों की लाई हुई तालीमात ख्वाहिशात के खिलाफ होती हैं, लेकिन होती फितरत के मुताबिक। तो ख्वाहिशात नफ्स शैतान की उकसाहट का नतीजा होती है। जब शैतान आपको उकसाता है ना, फिर आपके अंदर वो थिंकिंग, वो डिजायर्स पैदा होती हैं जिनको आप शायद एक नॉर्मल बिहेवियर के साथ आप एडजस्ट ना कर सको, लेकिन जिसकी इंसान की नेचर में हो ही सरकशी और बेअदबी और आगे से आर्ग्यू ही करना और सीधी बात को सीधा ना लेना, तो फिर वो शैतान के शिकंजे में भी उतनी जल्दी ही आता है। इसलिए वो फितरत के खिलाफ जो भी रसूल जो चीज़ें लेके आते थे वो तो फितरत के अकॉर्डिंगली होती थी और सच्चे दीन के मुताबिक होती थी, लेकिन इनको क्यों चुभती थी? क्योंकि इनकी ख्वाहिशात नफ्स से टकराती थी और इनके लिए अपनी ख्वाहिशात और अपनी डिज़ायर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एज कम्पेयर टू दिस कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म को मानना है और रसूल की दी हुई शरीयत को मानना है। अब यहूद तौरात की अपने पास मौजूदगी को जो उनके पास अवेलेबिलिटी थी तौरात की, उनकी मौजूदगी थी तौरात की उनके पास, ये अपने आप को बहुत अजमत और कामयाबी का सिंबल समझते थे उसको। अपने पास तौरात का होना इनके ख्याल में बहुत बड़ी अजमत की बात थी और कामयाबी का सिंबल था, मगर उससे रहनुमाई नहीं ले रहे थे, उस तौरात से गाइडेंस नहीं ले रहे थे, वो उन्होंने छोड़ दी थी बिल्कुल। और अगर जस्ट फॉर द टाइम बीइंग हम देखें हमारा आजकल बिहेवियर या हमारा बिहेवियर क्या है, हमारे पास कुरान मौजूद है, हम इसे बाइसे फ़ख्र समझते हैं, मगर क्या हमने वाकई में इसे एक रहनुमा किताब माना हुआ है? क्या हम हर लम्हा इससे गाइडेंस सीख करते हैं? फरीकन कज़्ज़बतुम, जिन पैगंबरों को यहूद ने झुटलाया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं, और जिनको वफरीकन तक़तुलून, और जिनको इन्होंने कत्ल किया वो हजरत याहया अलैहिस्सलाम है और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है। इसमें हमें एक रिवायत मिलती है कि सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि खैबर की यहूदन बकरी का गोश्त जहर आलूदा करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया लेकर आई।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्त में से उठाया और खाना शुरू किया, और चंद सहाबा ने भी खाना शुरू किया। जब कुछ खा लिया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने पर से हाथ उठा लो और यहूदन को बुलाने के लिए आदमी भेजा। जब वो आई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तूने इस गोश्त में जहर मिलाया है? उसने पूछा, आपको किसने खबर दी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरी के इस हाथ ने खबर दी जो मेरे हाथ में है। उसने इकरार किया और कहा कि मैंने ये फ़िल इस वजह से किया कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं और तो आपको कुछ नहीं होगा, और अगर नहीं है तो हम आराम से हो जाएंगे। और जिसने गोश्त खाया था वो वफात पा गया, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जहर को निकालने के लिए शाने से खून निकलवाया।